السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں آج کے ٹیکنیکل انالیسز اور کرپٹو نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم مارکیٹ کا اوور آل انالیسز کریں گے، بٹ کوائن، ایتھیریم اور ڈاٹ اینڈ ڈی ایکس وائی پر بھی نظر ڈالیں گے۔ جی تو لگ ایسے رہا ہے کہ جو سینٹرلائزیشن ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے ڈی سینٹرلائزیشن کو آپ کے سامنے، تو لیکن لگتا ایسے ہے کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے یہ ناکام ہے ڈی سینٹرلائزیشن بننے میں، ابھی اس کو بہت کام کرنا باقی ہے۔ کیونکہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے ڈالر اس کو انتہائی برے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ ڈالر کے کہنے پر ہی چل رہا ہے۔ تو پتہ نہیں اب یہ کیسی ڈی سینٹرلائزیشن ہے جو کہ ایک سینٹرلائزیشن اکانومی کے زیر اثر ہے۔ جی کیسے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے جو کہ کل ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا۔ اگر یہ یہ والی جو ویج آپ کو بتائی تھی ہم نے، اور جو ہماری جو مین ریزسٹنس ہے، جو اہم ریزسٹنس ہے، جس کے بعد اگر اس کو سکسیسفلی بریک آؤٹ کرتا ہے تو یہ بلش رن ایک دے گا، اچھا بلش رن دے سکتا ہے۔ جی اس کے اندر ہم جا کر مزید انالیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو دوستو ایسا ہے کہ ابھی اس ٹائم یہ سٹک ہے اور سائیڈ ویز بیہیو کر رہا ہے تقریباً لاسٹ 3 منتھ سے یہ اس جو ڈاٹڈ لائن ہے یا یہ والا اپر باکس اور ڈاؤن باکس جو ہے اس کے اندر ہی ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اتنا سائیڈ ویز بیہیو کرنے کے بعد یعنی کہ مارکیٹ پازڈ ہے اس کے درمیان۔ اب مارکیٹ پاز جب بھی ہوتی ہے تو ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑا پمپ یا بڑا ڈمپ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ obvious سی بات ہے، یا اس نے ڈمپ کرنا ہے یا پمپ، لیکن ایک ہیویلی وولٹیلٹی کے ساتھ پمپ اور ڈمپ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اتنی زیادہ سائیڈ ویز بیہیو کرنے کی وجہ سے۔ ابھی یہ والا جو یہاں سے لے کر یہ والا جو ہے یہ 2 دن کا، یہ کیوں ایک ہی جگہ پر آلموسٹ اسٹیبل کوائن بیہیو کر رہا ہے؟ جی یہ اس وجہ سے کر رہا ہے، یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس طرح یہ سائیڈ ویز اس طرح چل رہا ہے کہ 2 دن ویکینڈ ہے اور سٹاک مارکیٹ آف ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ آف ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹ کوائن جو کہ ایک وولٹائل مارکیٹ ہے لیکن وہ اسٹیبل کوائن کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ صرف کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ جیسے ہی اس کی مارکیٹ آف ہوتی ہے تو بٹ کوائن اسی جگہ پر جس پرائس پر وہ آف ہوتی ہے وہیں پر سٹک ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی ایکس وائی ڈالر انڈیکس کا چارٹ ہے، یہ یہاں پر مارکیٹ آف ہوئی تھی، یہاں پر آف ہوئی ہے، آف ہونے کے بعد ابھی کل اوپن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ بیٹ کوائن میں بھی وولٹیلٹی آپ کو نظر آئے گی۔ تو اب یہ ایک ہماری جو لگائی گئی ریزسٹنس ہے یہ اس کو سپورٹ دے رہی ہے ڈی ایکس وائی کو، یہاں پر ایک اچھی سپورٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ پل بیک بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ بریک آؤٹ کرتا ہے تو اس کی ایک سٹرونگ ترین جو ڈی ایکس وائی کی جو ریزسٹنس ہے یا جو سپورٹ ہے اس ٹائم جو اس کی سپورٹ بنے گی وہ بنے گی 110، یہ والی جو ہے لائن 110 سے 110.103۔ جی یہ والا جو زون ہوگا یہ اس کی ایک سٹرونگ سپورٹ بنے گا جو یہاں سے اس کو ایک اچھا ریورسل دے گا۔ یہاں پر اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ تو 109 اور 110 یعنی کہ 109 اور 110 کا جو پوائنٹ ہے ڈی ایکس وائی میں وہ انتہائی اہم ہے، اور یہاں پر یہ کافی عرصہ ٹریڈ ہوتا ہے۔ اس کو بریک کرنا بھی انتہائی اہم ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو لگایا تھا یہاں پر کہ کرپٹو بریج زون ہے یہ، اور یہاں سے نیچے آنا اس کو اپر سائڈ بریک کرنا بھی اس کو ذرا مشکل ہوتا ہے مارکیٹ کے لیے، کیونکہ ایک اہم سپورٹ ہے اس ٹائم جو کہ یہ سپورٹ یہاں پر ری ٹیسٹ ہونے کے بعد ایک اس نے سٹرونگ سپورٹ اپنی بنا لی ہے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ جو کل مارکیٹ اوپن ہوتی ہے وہ اس کو ڈمپ 110 تک لے کے آتی ہے یا یہیں سے ریورسل لیتی ہے۔ اگر یہاں سے ریورسل لے گی تو اس کو اس باکس کا سامنا رہے گا، یہاں سے اس کو یہ والا باکس کی جو اپر سائڈ ہے یہ اس کو اپر سائڈ جو ہے یہ آلموسٹ بنتی ہے 112.37، یہ اس کو بریک کرنا ضرور ہوگا، اس کے بعد ہی ہوگا۔ ابھی یہ یہاں پر مارکیٹ آف ہوئی ہے، یو ایس جو مارکیٹ آف ہوئی ہے، اوور آل مارکیٹس آف ہوئی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ آف ہوئی ہیں آپ کو بٹ کوائن اس کے بعد سے اس نے کوئی ٹریڈ کسی قسم کی کوئی کینڈل نہیں بنائی ہے، ڈوجی کینڈلز بنا رہا ہے، مارکیٹ پاز ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی برا سگنل ہے کرپٹو میں،
ابھی یہاں سے ایک مارکیٹ کے ساتھ اگر یہ بیہیو کرتا ہے تو ہم مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بڑا ڈمپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ تشویش کی جو بات ہے وہ یہ والی بات ہے کہ جب ایف او ایم سی کی میٹنگ ہوگی اور 1 یا 2 نومبر کو، اور وہاں پر وہ اگر انٹرسٹ ریٹ جو کہ انہوں نے پرڈکٹ کر دیا ہوا ہے 0.75%، اگر وہ ہائیک ہوتی ہے اور ڈالر اوپر جاتا ہے تو یہ انتہائی بیرش ڈمپ لے گا، اور ایک بڑا ڈمپ آپ ایکسپیکٹ کریں مارکیٹ کے اندر. اگر یہ بیہیو ایسے ہی کرتا رہتا ہے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ، اور جو سینٹرلائزیشن اکانومی ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن اکانومی کو کنٹرول کرتی رہتی ہے، تو یہ کب تک ایسا ہوگا؟ کیونکہ اتنا سائیڈ ویز چلنے کے بعد ایک ڈمپ یا پمپ ایک ہیوی مارکیٹ کے اندر ریزسٹنس کا وہ جو ویکیوم ہے وہ موجود ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم ہمیں نظر آئے گا اور ہیویلی نظر آئے گا. تو آپ اس کو، یہ جو سائیڈ ویز ہے اس کو آپ لائٹ نہ لیں، یہ انڈیکیشن ہے ایک بڑے ڈمپ یا پمپ کا جو کہ ہیویلی ہوگا. تو آپ مارکیٹ کے ساتھ انٹیکٹ رہیں. خاص طور پر کل ویسے بھی جو منڈے کا ڈے ہوتا ہے وہ منڈے مارننگ ایک ڈمپ مارننگ ہوتی ہے، اور ایک ڈمپ ہمیں نظر آتا ہے مارکیٹ کے اندر. لیکن چونکہ یہ والی ویج ہے نیچے، تو یہ ایک لائٹ سی سپورٹ دے گی، اور نیچے یہ سپورٹ زون جو کہ ویک سے ویک ہوتا جا رہا ہے تو موجود ہے. لیکن جتنا ویک ہو چکا ہے تو ایک اچھا جو ڈمپ ہوگا مارکیٹ کا، اس کو یہ ابھی اس وقت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ اس کو توڑ کے نیچے چلا جائے گا، یہاں سے بریک آؤٹ لے جائے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے. ہاں، بولش ویو کب اور کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ جی، بولش ویو سٹارٹ ہوگی آفٹر 19544. یہاں سے نکلتے ہی آپ ایک بل رن دیکھیں گے، جو کہ فرسٹ آپ کا جو ہم نے کل بھی آپ کو بتا دیے تھے ٹارگٹس کیا کیا ہوں گے. 2500 یہ والا باکس ہو گیا اپنا فرسٹ ٹارگٹ. ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے 21400 دین 21، اور یہ اگر امپیکٹ اس کا جو جائے گا وہ امپیکٹ اس کا 25000، یعنی کہ 25,000 تک آپ بٹ کوائن کی پرائز، پھر اس کا جو امپیکٹ فائنل امپیکٹ آپ دیکھیں گے وہ 25 تک جا سکتا ہے، اور منیمم ایفیکٹ جو ہوگا وہ 22500 یہ والا. ٹھیک ہے، یہ والا امپیکٹ جو ہے 22500 جو ہے وہ یہاں تک، اور 25,000 جو ہے یہاں تک. یہ دو امپیکٹ بنیں گے. آپ نے اس امپیکٹ پہ آؤٹ ہو جانا ہے مارکیٹ سے، اور اگر بل رن دوبارہ آئے تو آپ نے یہاں تک جانا ہے. جی، تو یہ تھا بٹ کوائن کا. تو ابھی ہم چلتے ہیں جی، کچھ نیوز ہیں. نیوز پولکا ڈاٹ کے حوالے سے ہیں. آپ کو ڈاٹ کے بارے میں پتا ہوگا کہ ہمارے جو 6 ہم نے آرس سلیکٹ کیے تھے نیکسٹ مڈ ٹرم کے لیے، تو وہ جو 6 آرس ہے ان کے اندر ایک اہم کوائن ہمارا پولکا ڈاٹ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈاٹ USDT. تو اس کے حوالے سے ایک اہم نیوز آئی ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ لوگ پریشان ہوں گے اور اس نیوز کو سن کے کوئی شارٹ نہ لگا دے. تو اس لیے میں نے پولکا ڈاٹ پہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں. جی، پولکا ڈاٹ کے جو کو فاؤنڈر ہیں گیون ووڈ، انہوں نے جی ریزائن کیا ہے اپنے CEO آف پیریٹی. پیریٹی کمپنی ہے جی. پیریٹی کمپنی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو کہ پولکا ڈاٹ کے ایکو سسٹم کے پیچھے اصل میں یہ کمپنی ہے پیریٹی کمپنی. تو اس نے اس پیریٹی کمپنی کا یہ CEO تھا جو ووڈ ہیں، تو انہوں نے ووڈ نے یہاں سے جی ریزائن دیا ہے. لیکن یہ بیرش نیوز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے ریزائن دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں اپنے اندر ایک خوشی محسوس نہیں کر رہا تھا، میں مطمئن نہیں تھا اپنے اس عہدے سے، تو میں زیادہ بہتر ہے کہ اسی کمپنی کے اندر کسی اور عہدے پہ کام کروں. میں ان کے مطابق جی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا تھنکر ہوں، اچھا کوڈنگ کرنے والا ہوں، ایک اچھا ڈیزائنر ہوں، ایک اچھا آرکیٹیکٹ ہوں. لہٰذا اب وہ اس وقت ویب 3 جو ٹیکنالوجی ہے اس کی اڈاپشن کے اوپر، جی یہ ویب 3 جو ٹیکنالوجی ہے اس کی اڈاپشن کے اوپر وہ کام کریں گے، جو کہ صرف ڈاٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ اوور آل کرپٹو کے لیے بھی ایک اچھی نیوز ہے. تو اس کو آپ پازیٹیو ہی لیں. جی، ڈاٹ کا تھوڑا سا ہم ساتھ انالیسز کر لیتے ہیں جی، ٹیکنیکل انالیسز. جی اب دیکھیں، یہ ہم نے جو لاسٹ ڈاٹ کے اوپر ہم نے جو یہ سپورٹ زون آپ کو بتائے تھے جی وہی انٹیکٹ ہیں. یہ والی جو ویج ہے اس نے یہاں سے بریک آؤٹ لیا جی. ہم ایک منٹ یہ دیکھتے ہیں جی، یہاں سے اس نے یہاں تک بریک آؤٹ لیا جی.
جی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو بریک آؤٹ اس نے لیا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے. اس نے امپیکٹ یہاں پر اس ایریا میں ڈن کر لیا. ابھی یہ کچھ دن ایک دن تقریباً 1 سے 2 دن ہو گئے ہیں اس کو یہ سائیڈ ویز بیہیو کر رہا ہے اپنے امپیکٹ زون کے اندر ہی. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ اوورال سٹک ہے جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس نے اپنا جو ویج کا امپیکٹ تھا، ویج کا بریک آؤٹ امپیکٹ تھا، وہ اس نے یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے. لیکن اگر یہ مارکیٹ کا جو منڈے مارکیٹ جیسے ہی اوپن ہوتی ہے یو ایس اسٹاک اور ڈالر اسٹاک کا جیسے ہی اوپن ہوگا تو اگر مارکیٹ ڈمپ لیتی ہے تو 4.94 جو ہے وہ ایک اسٹرانگ جو ہے اس کو سپورٹ دے گا. 5.56 اور 4.94 یہ اس کی اچھی سپورٹ زون بنیں گے. اور جو ڈاٹ ہے ایک اچھا کوائن ہے. ہر اس کے فنڈامنٹلز اور ہر چیز دیکھنے کے بعد اس کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا. اچھا کوائن ہے تو یہ آپ کو کوئکلی جو ہے وہ اچھے گین دے گا. اگر آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے ڈیلی ٹریڈ کے لیے کرنے ہیں تو آپ کے سامنے ریزسٹنسز ہیں. اگر نیچے آئے گا تو آپ یہاں سے جو ہے بائی کریں اور اس میں صرف سپورٹ کے لیے کریں کیونکہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں جیسے مارکیٹ سائیڈ ویز چل رہی ہے فیوچر ٹریڈ سے اجتناب کریں، وہ نہ لگائیں فیوچر ٹریڈ. تو آپ سپورٹ لگائیں. شارٹ ٹرم کے لیے لگانا ہے تو آپ 5.56 سے 6.5 تک لگا سکتے ہیں، یا کچھ دن اگر آپ ہولڈ کر لیں تو 7.48 تک لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم ہولڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک انتہائی شاندار کوائن ہوگا اور آپ کو بہت زبردست نفع دے گا. جی یہ آپ کو آل ٹائم ہائی کا ہم نے لگایا تھا. آل ٹائم ہائی اس کا تھا آلموسٹ جو ہے تقریباً 55 جو ہے اس کا وہ آل ٹائم ہائی ہے یہ والا. جی $55 پہ لاسٹ ٹائم اس نے ٹریڈ ہوا تھا. تو یہ ایک اچھا کوائن، اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو اب چلتے ہیں ہم ایتھیریم کی جانب. ایتھیریم کے حوالے سے کچھ اچھی نیوز ہے. اچھی نیوز کیسے ہے جی؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیریم جب پروف آف ورک پر تھا تو اس ٹائم 13,000 ایتھیریم جو ہیں وہ پر ڈے تھا، اور ابھی جو پروف آف سٹیک پر جیسے ہی یہ کنورٹ ہوا ہے اور آفٹر مرج جو ہے اب یہ 1600 ایتھیریم پر ڈے ہے. یعنی کہ ایشوئنس آف جو ایتھیریم ہے وہ 90% آلموسٹ تقریباً جو ہے 90% وہ ہے وہ اس کا فرق پڑا ہے. تو یہ جو انفلیشن ہے وہ آلموسٹ اس کی زیرو کے قریب چلی گئی ہے ایتھیریم کی. یعنی کہ اس ٹائم جو ایتھیریم ہے وہ اس کی شارٹیج ہو جائے گی اگر اس کی ڈیمانڈ آف سپلائی جو ہے بڑھتی ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول آپ دیکھیں ابھی، یعنی کہ سپلائی جو ہے وہ اس کی 1600 ایتھیریم پر ڈے ہوئی ہے، کم ہوئی ہے سپلائی، اور جیسے ہی اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو آپ ایتھیریم کے اندر بہت بڑی سپائک دیکھیں گے. ایتھیریم جو ہے آپ کو ایک اچھی سپائک دیتا ہوا نظر آئے گا. تو ایتھیریم کے اوپر ہماری نظر ہے. ایتھیریم کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ آلریڈی کیا تھا، اور بیسٹ ٹائم ہے جی یہ ایتھیریم میں بائنگ کا ود سٹاپ لاس. اگر نیچے جائے تو ڈی سی اے کریں اور نیچے سے بائی کریں. تو ڈی سی اے اس ٹائم بہترین ہے. اگر مارکیٹ کے اندر آپ جو بھی ٹریڈ کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر جیسے ہی ڈمپ آئے یہ بہترین ٹائم ہے. جتنا بیرش ہوتا ہے اتنا بلش ہوتا ہے فار بائنگ. تو آپ یہ سپلائی کی وجہ سے اچھا جو ہے وہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں پمپ. جی تو آج کے لیے اتنا ہی. کل اور مزید اپڈیٹ کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.